نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنا اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا فنا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جہاں جیسا جتنا جو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، آج سب کچھ ہے تب بھی اللہ کی ذات ہے، اور ایک دن آئے گا جب دوبارہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو بھی رب ذوالجلال ہی کی ذات باقی رہے گی۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے یہ زندگی دی ہے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تو اچھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں عقل کہتی ہے کہ جو آدمی اچھے کام کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرے، اللہ کے حکموں پر چلے، نبی کے طریقوں پر چلے، اسے انعام ملنا چاہیے، اور جو آدمی گناہوں میں زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے والا بنے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بنے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے، تو ہم ایک محدود وقت لے کر آئے ہیں میرے دوستوں، وہ وقت گزار کر مجھے اور آپ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں ڈرو اس دن سے جب تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس دن تمہاری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم میں سے کسی کے بھی پاؤں قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب جو ہے وہ رب ذوالجلال کو دینے والا نہ بن جائے۔ پہلی بات وعن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور ایک 60-70 سال کی جو عمر ہے اس میں سے پھر خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کے 30-35 سال تو نے کہاں لگائے، وعن مالہ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، چلے جی ساری زندگی حلال کمایا، پھر پوچھا جائے گا وفیما انفقہ، کمایا تو حلال، اسے لگایا کہاں، وماذا عمل فیما علم، اور اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آیا۔ ان 5 باتوں کا جواب دینے کے بعد ہی میرے دوستوں اور بزرگوں ابن آدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ سکے گا۔ قبر کا معاملہ یہ تھا کہ 3 سوال تھے، لیکن سوال کرنے والے فرشتے تھے۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ 5 سوال ہیں، لیکن سوال کرنے والا رب ذوالجلال ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ جسے جواب دینا میرے دوستوں اور بزرگوں کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک انسان کی بات نہیں، ابھی آگے بات آ جائے گی، کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کو بھی جنت دے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی عالم کو دے، مفتی کو دے، شیخ الحدیث کو دے، کسی بڑے ولی کو دے، اللہ اپنے فضل سے دینے والا بنے گا۔ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جانے والا بنے گا۔ اس لیے جب بھی جنت کا سوال کیا جائے تو اللہ سے کہا جائے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما دے، کیونکہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ جن کو رکھ کر ہم تجھ سے جنت کا سوال کر سکیں۔ تو بہرحال یہ 5 سوال ہر ایک سے کیے جائیں گے، مرد اور عورت سے، اور اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سوالوں کو صحیح بتانے والا بنے گا، ان الابرار لفی نعیم، اسے جنت میں،
اور جو جواب صحیح نہیں دے گا تو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر معاملہ ایسا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جتنے بھی گناہ انسان کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گنوائے جائیں گے، ہر ایک گناہ پر 4 گواہوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ آج تمہاری عدالتوں میں ایک گناہ بار پر 2 گواہ پیش کر دیے جائیں تو حد جاری کر دی جاتی ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں منصف بادشاہ ہوں اور وَلَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اور 4 گواہ میں قیامت کے دن تمہارے ہر گناہ پر پیش کروں گا، اور ایسے گواہ جو بکنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ پہلا گواہ انسان کا اعمال نامہ ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ کتاب جب کھولی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اب مجرم لوگ جب اس کے اندر اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو کانپیں گے اور ڈریں گے اور کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیسا کتاب اعمال نامہ ہمارے سامنے کھول دیا گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل اس نے نہیں چھوڑا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جتنا جو جہاں جیسے دنیا میں برا کام کیا سارا سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اور فرمایا انسان جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اللہ کہے گا صبر کر، دوسرے گواہوں کو پیش کیا جائے گا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، 24 hours اور 7 days، یہ فرمایا جو ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں وہ فرمایا آئیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، گناہ پر منکر بنیں گے، یہ فرشتہ نکل کر اللہ کے سامنے بنائے گا کہ میں کندھے پر بیٹھا تھا جب یہ تیری نافرمانی کے راستے پر چل رہا تھا، جب یہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر بڑی بے وفائی ہو جائے گی کہ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، یہ زبان ہمارے خلاف بول پڑے گی، یہ ہاتھ ہمارے خلاف بول پڑیں گے، اللہ ان کو گویائی دے گا کتنی ناجائز جگہوں پر لگایا، کتنا ناجائز جگہوں پر کمایا، کتنی جگہ ظلم کے لیے بڑھایا، کتنی جگہ فرمایا مظلوم کی مدد کے لیے بڑھایا، اور ان پیروں کو اللہ حکم دے گا بولو کہ کتنی مرتبہ مسجد کو گئے، کتنی مرتبہ سینماؤں کو گئے، کتنی مرتبہ اچھی محفلوں کو گئے، اور کتنی مرتبہ فرمایا کہ شباب کی محفلوں میں گئے، ایک ایک عمل کی گواہی دینے والے بنیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی گواہی بنائے گا، ہر وہ عورت جتنے اس نے قدم زمین پر بے پردگی اور بے حیائی کے عالم میں رکھا ہوگا، اللہ زمین کے ایک ایک قدم کو فرمایا کہ ایک چپے کو اس پر گواہ بنا کر سامنے کھڑا کر دے گا۔ وہ دن ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ انسان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، انسان کہیں جا نہیں سکے گا اور کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا، ہر ایک گناہ کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کی بات کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کون نبی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے فرمایا کہ بالکل قریب جس کو اللہ جگہ دیں گے، وہ نبی جو مقام محمود پر ہوگا، وہ نبی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس کی شفاعت سے کروڑوں کو جنت مل جائے گی۔ وہ نبی جب قیامت کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، کاش محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کرتا کہ اتنا سخت محمد کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جب قیامت کی بات کرتے تو فرماتے یا لیتنی کنت عصفورا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ مرنے کے بعد حساب ہی نہ لیا جاتا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ یا لیتا اکون من اصحاب الیمین، قیامت کے دن اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بھائی تو قیامت کے دن پیش ہونا چاہتا ہے، ارے میں تو چاہتا ہوں کہ یا لیتا اذا مت لم ابعث، کہ جس دن میرا رب مجھے مار دے تو مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جائے۔ تو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے تھے، اور آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے فرمایا کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ دن آئے گا میرے دوستوں اور بزرگوں جب سورج سوا نیزے پر لایا جائے گا، یہ پنکھا پھر بھی دور ہے، اس سے بھی نزدیک لایا جائے گا، ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے باقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کہے گا یا رب ارحنی یا رب ارحنی یا رب ارحنی، اے اللہ اس پسینے سے نجات عطا فرما، ولو فی النار، اگرچہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موت کی سختی ابتدا ہے، آدمی کہتا ہے مر جاؤں تو جان چھوٹے، قبر کی سختی فرمایا دوسرا مرحلہ ہے، آدمی کہتا ہے میدان حشر میں نکلوں تو جان چھوٹے، میدان حشر کی سختی تیسرا قدم ہے، آدمی کہتا
کہتا ہے جہنم میں جاؤں تو جان چھوٹے، اور جہنم ان سب سے بڑھ کر فرمایا سخت جگہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے سخت مراحل سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ یا تو انکار کر ڈالو ان 30 سپاروں کا اور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں کئی ہوئی آخرت کی باتوں کا، اور اگر انکار نہیں کرتے اور کر بھی نہیں رہے میرے مولا، تو پھر میرے دوستوں مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھوڑی قیامت کے دن فرمایا مارواڑی الگ آ رہا، پنجابی الگ آ رہا، بلوچ الگ آ رہا، اردو اسپیکنگ الگ آ رہا، گودڑے والے الگ آ رہے، میمن الگ آ رہے، قریشی الگ آ رہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن میری امت کو 10 گروہ کی شکل میں لایا جائے گا۔ میری امت کو قیامت کے دن 10 گروہ کی شکل میں لایا جائے گا۔ بعض لوگوں کو بندروں کی شکل بنا کر لایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ خنزیر کی طرح بنا کر لائی جائیں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام کھایا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو سرنگو لایا جائے گا، ان کا سر نیچے گھسٹ رہا ہوگا اور فرشتے پیروں سے پکڑ کر لے کر آئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سود کھایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں کو آگ کے تختوں پر بٹھا کر لایا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ کے تختوں پر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حاکموں کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں لگایا کرتے تھے، فلاں جگہ کنیکشن چل رہا ہے، فلاں جگہ گڑھا کھود دیا گیا ہے، فلاں جگہ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو لگاؤ جتنی شکایتیں لگانی ہیں۔ قیامت کے دن آگ کے تختوں پر بٹھا کر فرمایا ان لوگوں کو لایا جائے گا، اور بعض لوگوں کے اندر سے مردار سے بھی زیادہ سڑی ہوئی بدبو آئے گی، لوگ اسے دور کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ انسان ہوں گے لیکن ان کے جسم کیڑیوں کی مانند کر دیے جائیں گے اور میدان حشر میں چھوڑ دیا جائے گا، لوگ کچلتے پھریں گے، ٹانگیں مارتے پھریں گے، موت نہیں آئے گی، صرف کچلا جائے گا۔ آج کیڑی تو کچل جائے تو مر جاتی ہے، مرے گا نہیں، کچل دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو اس حال کے اندر لایا جائے گا کہ فرمایا وہ نابینا ہوں گے اور یہاں وہاں سرگرداں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فیصلوں میں ظلم کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو اس حال میں لایا جائے گا، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے اور اسی حال میں چھوڑ دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں کو گونگا بہرا اور بے عقل بنا کے لایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر غرور کیا کرتے تھے۔ اور بعض عورتوں کو فرمایا اس حال میں لایا جائے گا کہ بالکل برہنہ ہوں گی، تن پہ کوئی کپڑا نہیں، اور بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے قبر سے نکال کر لا کر میدان حشر میں ڈالیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ بے حیا بن کر فرمایا گلی کوچوں بازاروں اور روڈوں کی زینت بنا کرتی تھی۔ اور بعض لوگ اس حال میں قبر سے اتریں گے، جب اتریں گے تو اپنے کپڑے جھاڑیں گے اور اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کے ساتھ اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آخری گروہ میں شامل فرما لے میرے دوستوں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق لگانا ہے، پھر قبر کی سینکڑوں سال کی زندگی سکون، اور قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہاتھ باندھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں گزر رہا ہوگا۔ پھر پل صراط جو 15 سال کی مسافت کا ہے، پلک جھپکنے میں اللہ پار کروا دے گا۔ پھر پیاس لگے گی تو اللہ کہے گا جاؤ نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی کر آ جاؤ۔ پھر فرمایا جب نبی کی زیارت کرنی ہوگی اللہ کہے گا جاؤ شفاعت کا فرمایا پروانہ لے کر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ادب احترام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ زندگی مجھے دے دے، یہ زندگی میرے نام پہ لگا دے، اپنی ساری خواہشات قربان نہ کر، اپنی ناجائز خواہشات کو میرے حکموں پر قربان کر دے، باقی جو جائز معاملات ہے اسے کرتا چلا جا، میں تیری خوشی غمی کے تیرے خلاف نہیں ہوں، بس ہر معاملے میں میرا حکم سامنے رکھ۔ یہ زندگی جب گزارے گا تو وہ زندگی میں بہتر بنا دوں گا۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، سارے کے سارے انسان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے جد امجد، اے پوری انسانیت کے باپ، اللہ سے کہیے حساب لے لے، اب میدان حشر کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، میں نے تو جنت کا پھل منع کرنے کے باوجود کھا لیا تھا، اللہ نے پوچھا کیوں کھایا تھا تو کیا کہوں گا، حالانکہ معاف ہو چکا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ارے آپ آ کر اللہ سے فرمایا درخواست کر لیجئے، جد امجد کے بعد آپ ہی کی
نسل سے یہ آل آگے بڑھی ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ارے بھائی میں کیسے جاؤں، میں نے بد دعا دی تھی، قوم ہلاک ہو گئی، اگر اللہ نے کہہ دیا کہ صبر سے کام لیتا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ ان کو بھی معاف کیا جا چکا، قرآن میں گواہی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو لاڈلے ہیں، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو جب چاہتے تھے بات کرتے تھے، آج جا کر بات کر لیجئے، صرف حساب کتاب کا معاملہ شروع کروا دیجئے۔ موسیٰ کہے گا میرے بس کی نہیں، میرے ہاتھوں قبطی مارا گیا تھا، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو اللہ کی نشانی ہیں، بن باپ کے اللہ نے آپ کو اپنی ماں سے پیدا فرمایا اور آپ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، آپ درخواست کر لیجئے۔ وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا، اور میرے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے خدا بنا کر میری عبادت کر لی، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج نہ روح اللہ کی چلے گی، نہ صفی اللہ کی چلے گی، نہ کلیم اللہ کی چلے گی، نہ خلیل اللہ کی چلے گی، نہ ذبیح اللہ کی چلے گی، آج اللہ کے دربار میں چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی، حبیب اللہ کی چلے گی۔ جاؤ جا کر اپنے فرمایا نبی سے بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دوڑے ہوئے جائیں گے، اللہ کا رسول مقام محمود پر ہوگا، امتیوں کو دیکھے گا، مقام محمود چھوڑ کر نیچے آ جائے گا، کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ حساب شروع کروائیے، یہاں کی سختی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کا رسول سجدے میں گرے گا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ دنیا میں بھی روئے ان کے لیے، آج بھی رونے والے بن گئے، سل تعطا، ارے سوال تو کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ تو چاہتا تو ویسے ہی حساب شروع کر دیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ چھوٹا بچہ مانگے تو مزہ آتا ہے، اللہ نے سوچا محبوب مانگے تو حساب کا معاملہ شروع کر دیں تاکہ بات ہی اور بن جائے، اور مقام صرف دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی پتہ لگ جائے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے برابر کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، ایسا اونچا اور عالی مقام میں نے اپنے محبوب کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور کچھ نہیں میرے مولا، حساب شروع کر دے، امت بڑی پریشان ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ کا عرش نیچے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت مہکتی ہوئی آئے گی، پھر فرمائے گا جہنم کو لاؤ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم دہکتی ہوئی آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں نے جہنم کو لگام ڈالی ہوگی، جیسے کوئی سرکش فرمایا جانور ہوتا ہے ایسے لگام ڈالی ہوگی، اور یہ نافرمانوں کو لپک رہی ہوگی، بے پردہ بے حیا عورتوں کو، حرام کمانے حرام کھانے والوں کو، ظلم زیادتی کرنے والوں کو لپک رہی ہوگی کہ جلدی لے لوں، اور فرشتے کھینچ کے رکھیں گے اور صبر کر، رب کا حکم نہیں آیا، شاید کسی پہ رحم ہو جائے، شاید کسی پہ کرم ہو جائے، رب کہے تو ہم خود ہی تجھ میں ڈال دیں گے۔ یہ کہے گی حلیم طلعتی، اور لے آ میرے پاس، پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے پولیس صراط کو لے آؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، 1500 سال کی مسافت کا پل اس جہنم پہ قائم کر دیا جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی ہوگی، سوچتے رہو، سوچتے سوچتے قبروں میں جاؤ، قیامت کے دن جا کے دیکھنا کتنی بڑی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گے میزان کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے عین سامنے ایک ترازو قائم کیا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ النَّاسَ شَيْئًا، ایسا ترازو کہ جس کے پلڑے کے اندر کوئی ایک آدھ پاؤ کا لوہا زیادہ نہیں ہوگا، بالکل لیول والا معاملہ ہوگا، اس ترازو کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندوں، یا عبادی، اے میری بندیوں، انی انست لکم، میں خاموش رہا، منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، جب سے تجھے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں خاموش رہا، ارا افعالکم، تیرے کاموں کو دیکھتے رہا، واسمع اقوالکم، تیری باتوں کو سنتا رہا، کہا کچھ نہیں، الیوم انست لی، الیوم انست لی، آج تم خاموش رہو گے، اور ایسا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، آج نبی بھی چپ، ولی بھی چپ، صحابی بھی چپ، تابعی بھی چپ، اللہ بولے گا اور پوری کائنات سنے گی، اور فرمایا فخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، قدموں کی آہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا، نظریں جھکی ہوئی، ینظرون من طرف خفی، ہر ایک آدمی آنکھوں کے کنارے سے دیکھ رہا ہوگا کس کو بلایا جا رہا، کس کو پکارا جا رہا، کس کا حساب ہو رہا، اس کا کیا معاملہ بن رہا، ایسا اللہ کا معاملہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے میرے محبوب آ گیا، لا حساب کے لیے کس کو لاتا ہے؟ اب امت پیچھے ہٹ رہی، ہر ایک پیچھے ہٹ رہا، دائیں طرف ابو بکر صدیق کھڑا، بائیں طرف عمر ابن خطاب کھڑا، اللہ کا رسول کہے گا جا ابو بکر اللہ کو حساب دے، ابو بکر
بکر صدیق رونا شروع کر دیں گے، نا یا رسول اللہ، میری زندگی کا زیادہ زمانہ 38 سال جو ہے وہ ایمان کے بغیر، اور فرمایا 25 سال ایمان کے گزرے ہیں، میں کیسے حساب دوں گا؟ کہا جاؤ حساب دے دو۔ جب ابو بکر صدیق حکم سنیں گے تو چلے جائیں گے، وہاں بھی رونا شروع کر دیں گے، اے اللہ میں تجھے حساب نہیں دے سکتا، میں بڑا کمزور ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ابو بکر آیا ہے، وہ کہے گا او میرے نبی کے یار غار، میں نے تو کہا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اتنا دوں گا راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یتجلی للخلق عامۃ ولأبی بکر صدیق خاصۃ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کی پوری امت سے عام ملاقات کرے گا، ابو بکر سے خاص ملاقات کی جائے گی، اکیلے میں ملاقات کی جائے گی اللہ کی۔ وہ ابو بکر آئے گا، اللہ اعمال نامہ دیکھ کر کہے گا جا جنت میں، عمر ابن خطاب کو بھیج دیا جائے گا۔ کون عمر؟ جو مراد مصطفیٰ ہے۔ سارے صحابی مرید تھے، اخلاق دیکھ کر ایمان لائے، اعمال دیکھ کر ایمان لائے، افعال دیکھ کر ایمان لائے، اخلاقیات سے متاثر ہو کر، ایمانیات سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ لیکن عمر کو اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا، عمر چاہیے تیرے نبی کو، تیرے نبی کی دین کو لائے ہوئے دین کی تقویت کے لیے عمر چاہیے۔ باقی مرید تھے، یہ مراد تھا۔ اور فرمایا اگر کسی کو ستاروں کے برابر نیکیاں دیکھنی ہو عمر کی دیکھ لے، عمر کو آگے کیا جائے گا، جاؤ حساب دو، اللہ دیکھ کر پاس فرما دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان کو حساب کے لیے بھیجا جائے گا، عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر عید منانے کے لیے کچھ نہیں، میٹھا کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ اللہ کا رسول جس نے ہم پوری امت کو عید پر میٹھا کھانے کو کہا، اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک زوجہ نے کہہ دیا کچھ میٹھا ہوتا تو بن جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ عثمان بن عفان کو پتہ لگا ہر زوجہ کے گھر عید کے دن اونٹ پر سامان لاد کر بھیج دیا۔ جب اللہ کے رسول نے سنا کہ عثمان نے یہ کیا تو دعا کی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو آسان فرما، یہ عثمان آئے گا اللہ کو حساب دینے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر علی بن طالب کو بھیجا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اسرع المحاسبۃ یوم القیامۃ حساب علی، قیامت کے دن سب سے جلدی جلدی حساب علی بن طالب کا لیا جائے گا، اللہ علی بن طالب کو بھی فرمایا معاف کر دے گا۔ جب ابو بکر عمر عثمان علی جائیں گے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے فرمایا اس پر رحمت کے آثار نظر آئیں گے، اور اللہ پھر بڑے بڑے گناہوں کو بھی ان کی برکت سے معاف کرنا شروع کرے گا۔ حضرت فرمایا کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی ان کی برکت سے معاف کرنا شروع کرے گا۔ خطیب نے سراج المنیر میں لکھا کہ ایک وقت میں تو شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، اتنی رحمت، سو قتل کرنے والوں کو معاف، ساری زندگی زنا کیا اسے معاف، ساری زندگی الٹے کام کیے اسے معاف، شیطان بھی دیکھے گا شاید مجھے معافی مل جائے، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو جائے گی۔ ارے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ رب نہیں چاہتا ہم جہنم میں جائیں، رب تو چاہتا ہے کہ ہر ایک بندہ جنت میں جانا والا بنے، لیکن ہم خود اپنے پیروں پر کلاڑی ماننے والے بنتے ہیں۔ اس دن کی تیاری کریں، اللہ اکبر کبیرہ، دعا کریں اللہ پوچھے نہیں، دعا کریں اللہ پوچھے نہیں، اگر پوچھ لیا نا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر صرف اتنا پوچھے گا جو سوال قرآن کے اندر موجود ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تیرے جانے کے بعد تجھے اور تیری ماں کو خدا مانے؟ کہا نہیں، صرف اللہ کے پوچھنے کی وجہ سے جیسے میرا پسینہ نکل رہا ہے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ہر بال سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ارے جب نبی سے پوچھے تو نبی کا یہ عالم تو میرا تیرا کیا بنے گا میرے بھائی؟ دعا کریں اللہ حساب نہ لے میرے دوستوں، حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کا کرم ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے فرمایا آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ اور توبہ استغفار کر کے رب کو منا لو میرے بھائی، پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے آگے کی دیکھ، جو گزر گئی سو گزر گئی، کوئی معاملہ نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے، میں سب مٹا دوں گا۔ نہ کرامن کاتبین میں ہمت ہے میرے معاف کرنے کے بعد یاد رکھنے کی، نہ کوئی اعمال نامہ میرے معاف کرنے کے بعد پیش ہو سکتا ہے، نہ زمین کا کوئی چپا اتنی ہمت رکھتا ہے کہ تیرے خلاف گواہی دے، اور نہ تیرے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے کہ میں معاف کر دوں تو تیرے خلاف بول پڑے۔ ایک بار مجھے تو راضی کر، ساری کائنات کو تیری رضا میں تیری خدمت میں لگانے والا بن جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، سودا بہت سستا ہے،
بہت سستا سودا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو منا لو، اللہ تعالیٰ موت، قبر، حشر اور پل صراط سب آسان فرما دے گا۔ اور سودا اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کیا تو موت کے وقت ہی سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک آدم کا، ایک شیطان کا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، غلطی نہیں، خطا نہیں، بھول ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں کیا؟ کہا اللہ معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا، معاف بھی کیا، نبی بھی بنا دیا اور مرتے ہی جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ شیطان سے تو خطا ہوئی، اللہ نے کہا کیوں کیا؟ تو دلیل دے دی اللہ کو کہ میں تو آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، بات نہیں چلے گی۔ معافی مانگ لیتا تو تجھے بھی معاف کر دیتا، جب آدم کو کر دیا تو تجھے بھی کر دیتا، کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن دلیل دی تو نہیں۔ آج بے پردہ ہیں میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماں، پردہ نہیں کر سکتی، اللہ کے لیے دلیل تو نہ دو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے لیے دلیل تو نہ دو۔ وہ دن بھول گئی کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی گزر گئی، کوئی فاطمہ کے قد کو نہ پہچان سکا، ایسی حیا میں لبریز گئی۔ جب موت کا وقت آیا، علی بن طالب باہر تھے اور فرمایا خادمہ ساتھ کھڑی تھی اور غسل دیا، چادر اوڑھ کے کہا مجھے غسل نہ دینا اور علی سے کہہ دینا کہ فاطمہ رب کے پاس چلی گئی۔ میرے دوستوں، جب جنازہ اٹھا فاطمہ بنت محمد کا تو بھی فاطمہ بنت محمد کے بارے میں کوئی پتہ نہ لگ سکا۔ اب ایسی حیا والی زندگی کر کیا ملا؟ قیامت کے دن سب حساب کتاب دے کر فرمایا مرد اور عورت پولیس صراط پر کھڑے ہوں گے کہ یہ دروازہ کھلے تو چلیں جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا او مردوں نظریں جھکا لو۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا پولیس صراط سے پہلے فاطمہ بنت محمد گزرے گی، پھر سب کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ حیا والی زندگی میری بہن بیٹیاں اپنا لیں، اور پردہ نہیں کر سکتی اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اے اللہ تو معاف کر دے، تیرا حکم میں پورا نہیں کر سکتی۔ دلیل نہ دینا ورنہ شیطان کی طرح ملعون ہو جائے گی۔ ارے داڑھی نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، داڑھی پہ دلیلیں تو نہ دے کہ داڑھی دین سے ہے یا دین داڑھی سے ہے، اور تو اپنے باپ سے ہے یا تیرا باپ تجھ سے ہے۔ یہ سوال تو تجھ سے کبھی نہیں کیا، اور نبی کی سنت کا سوال تو سب سے کرنے لگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، بشر ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کب کہا کہ غلطیاں نہ کرو؟ اللہ نے تو یہ کہا جب غلطی ہو جائے تو تسلیم کر کے توبہ کر لو، دلیلیں نہ دو، تکبر نہ دکھاؤ، اکڑ نہ دکھاؤ۔ تم سے بڑے بڑے اکڑ والے گئے ہیں، میں نے زمین بوس کر دیا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں تو تیری بھی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ مثل مشہور ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیج نہیں چلتا، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا، اور جب دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہ کر دنیا کے بنانے والے سے کیسے بیر بسا لیا تو نے؟ تو بن جاؤ اللہ کے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ کے یہاں عزت اور ذلت کے پیمانے ہیں، سیدھی اور صاف ستھری بات ہے کہ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور وقار دیتا ہے جو اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے، وجعل الذلت والصغار لمن خالف امری، اور اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جو اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو پورا کا پورا مجمع توبہ کرتا ہے گناہوں سے انشاءاللہ تعالی، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے بہن بیٹیاں پردے کا ارادہ کرتی ہیں انشاءاللہ، ہم بھی اپنے گھروں میں پردہ اور حیا قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ارادہ اور کر لو، ارادے سے نہ ڈرنا میرے بھائی، ایک ارادہ اور کر لو کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے اور اپنے گھر سے ٹی وی کی لعنت کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، سارے کوشش کریں گے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹی وی ہے ہماری اولاد کے فیوچر کا، ہماری اولاد کے مستقبل کا، ان کے ایمان کو ٹی وی کی طرح یہ ٹی وی کھا رہا ہے۔ اسے اپنے گھر سے جب نکال دو گے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گھروں پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میرے دوستوں اور بزرگوں آخرت کی اس ہولناک گھڑی آنے سے پہلے وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تھے، جب اس دن کو سوچتے تھے کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق جس کے ابھی مقام بتایا، وہ کہتا میں کوئی پرندہ ہوتا لیکن آخرت میں میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے مرتا تو دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ ارے جب صحابہ اتنے ڈرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ کس چیز پر امید لگا کے بے فکری ہے میرے بھائی؟ تھوڑا مال خرچ کر دیا اس پہ، تھوڑی عبادت کر دی اس پہ، 2-4 چلے 4 مہینے لگا دیے اس پہ، کس چیز پر بے فکری ہے؟ ارے بنی اسرائیل کا ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا جنت میں چلا جا میرے فضل سے، تو کہے گا فضل سے؟
500 سال پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے تجھے میں نے عبادت کی ہے اور کوئی فرمایا بد نظری نہیں کی، غیبت نہیں تھی، کوئی تھا ہی نہیں، تو اور میں 500 سال تیری عبادت کی، تو کہتا ہے فضل سے جنت پہ چلا جا، تو عبادت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تھوڑی دیر میں پیاس لگا دیں گے، ایک گلاس پانی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت دے گا۔ اللہ فرمائیں گے ایک گلاس پانی کا تو حق تیری عبادت ادا نہیں کر سکی، اور تو دنیا میں کتنا پانی پی کر آ گیا اور بات رب سے کر رہا ہے۔ اس لیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کا پوچھا جائے گا، جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا، پہلی بات تو یہ کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما، اور اے اللہ قیامت کے دن اپنے فضل سے تو ہماری بخشش فرمانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔